الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم یا ایہا الرسل اے پیغمبرو کلوا من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو انی بما تعملون علیم یقین رکھو کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں مجھے اس کا پورا علم ہے۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کی کچھ صفات کو بیان فرمایا۔ تقریباً 7 ایسی صفات ہیں کہ وہ جس مومن میں پائی جائیں تو وہی مومن کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے اپنی مختلف قدرتوں کا اظہار فرمایا۔ پھر اس کے بعد مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ نسبتاً تفصیل سے بیان ہوا، اور قوم عاد یا قوم سمود، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف قرآن کریم کے ان آیات میں اشارہ کیا گیا۔ ان تمام مضامین کے بعد اب یہاں سے 1-2 آیات میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے کچھ متفق علیہ نکات کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کچھ ایسے اصول ہیں 1-2 جو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کا حصہ تھے۔ ان میں سے ایک بنیادی اصول ہے حلال کھانا۔ یہاں فرمایا گیا کہ طیب چیز کھاؤ۔ طیب چیز کہتے ہیں پاکیزہ کو، یعنی ایسی نفیس چیز کہ جس کی طرف انسانی طبیعت کا میلان ہو۔ اس کے مقابلے میں خبیث لفظ آتا ہے۔ خبیث کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس سے انسانی طبیعت گھن کرے، کراہت کرے، انسانی طبیعت کا اس کی جانب میلان نہ ہو۔ یہاں مراد اس سے حلال چیز ہے کہ جو بھی حلال چیز ہو اور اس حالت میں ہو کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، انسانی طبیعت اس کی طرف میلان رکھتی ہو، درست طریقے سے اس کو کمایا گیا ہو اور درست طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہو، تو وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، اور انسان کو ایسی ہی چیز کھانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حرام چیز ہے تو شریعت نے اس کا کھانا منع کیا ہوا ہے، اور یہ وہ اصول ہے جو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کا بنیادی جز تھا۔ جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کو ایک مانو، اور جگہ جگہ مختلف انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا یہ نقطہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے۔ تو جیسے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کا محور توحید تھا، اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں یہ بنیادی اصول شامل تھا کہ ان کی قوم کو صرف حلال اور طیب چیز کھانے کی اجازت تھی۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہی اصول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ حلال اور طیب چیز ہی کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اے پیغمبرو، تمام انبیاء کو خطاب ہے، یعنی اپنے اپنے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو یہی خطاب کیا کہ حلال چیز کھاؤ اور حلال چیز کھانے کی لوگوں کو ترغیب دو، یہی تعلیم دو۔ تو چونکہ اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر سے یہی خطاب فرمایا گیا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام انبیاء علیہم السلام کو دی گئی انفرادی تعلیمات کو اجتماعی طور پر ذکر کر دیا، گویا کہ اللہ نے تمام پیغمبروں سے یہی خطاب فرمایا کہ اپنی قوم کو حلال کھانے کی ترغیب دو۔ اور کچھ حضرات نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ اجتماعی خطاب ہوا ہے۔ اب کب ہوا ہے؟ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پہ جب تمام انبیاء علیہم السلام جمع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کروائی، تو اس موقع پر اللہ نے انبیاء علیہم السلام سے یہ اجتماعی طور پر یہ خطاب فرمایا۔ اور کچھ حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے،
اور اس میثاق لیتے وقت یہ خطاب بھی ہوا، حلال کھانے کی ترغیب دی گئی کہ اپنی اپنی امتوں کو حلال کھانے کی ترغیب دو۔ تو بہرحال انبیاء سے اجتماعی طور پر خطاب ہوا ہو یا انفرادی طور پر اپنے اپنے زمانے میں ہر پیغمبر سے اللہ نے یہ خطاب فرمایا ہو، اتنی بات طے شدہ ہے کہ ہر پیغمبر کی شریعت میں یہ اصول شامل تھا کہ اپنی امت کو حلال کھانے کی ترغیب دو، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ دیکھیں یہاں اللہ نے حلال کے ساتھ نیک عمل کو ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسان نیک عمل کرتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی آدمی نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے کھانے کو حلال کرے، اپنے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر جانے والے ہر لقمے کو حلال بنانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حلال کے ساتھ نیک عمل کو جمع کیا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ طویل سفر جس نے کیا ہے، غبار آلود ہے، سفر سے تھکا ہوا ہے، اور یا ربی ہاتھ اٹھا کر وہ کہتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا لقمہ حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کہاں سنی جائے گی؟ تو گویا جس کی آمدن حرام ہو، جس کا کھانا حرام ہو، تو اس کی دعا تک نہیں سنی جاتی۔ عمل قبول ہونا تو اگلا مرحلہ ہے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے، بلکہ نیک عمل کی توفیق کے لیے لقمہ حلال یہ بنیادی شرط ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہاں بھی شرم و حیا کی حفاظت کے ساتھ نگاہوں کی حفاظت کا ذکر کیا گیا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کا اولین فائدہ یہ ہے کہ انسان کی شرم و حیا محفوظ رہتی ہے، انسان زنا کی طرف نہیں جاتا۔ زنا کی طرف جانے والا پہلا قدم بدنظری ہے کہ انسان بدنظری کرتا ہے، بدنظری کرنے کے نتیجے میں اس کے دل میں فتنہ فساد آتا ہے، اور پھر وہ فتنہ اور فساد اسے اگلے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو شریعت نے بالکل ابتدا ہی میں پابندی لگا دی کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ اس کی تفصیل پھر آگے سورہ نور میں انشاءاللہ آئے گی۔ انی بما تعملون علیم، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، ایک ہی دین۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں میرا روب رکھو۔ امت ویسے تو جماعت کو کہتے ہیں، ایک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی جس قوم کی طرف مبعوث کرتا ہے اس قوم کو امت کہا جاتا ہے، لیکن امت کا ایک معنی دین بھی ہوتا ہے۔ یہاں امت سے مراد دین ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دین ایک ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو کچھ بنیادی اصول اللہ نے مشترک طور پر دیے ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اچھے اخلاق اپنانا ہے، برے اخلاق سے رکنا ہے، حقوق ہیں، اور اذیت سے، کسی کو اذیت دینے سے گریز کرنا ہے۔ یہ تمام اصول ہر پیغمبر کی تعلیمات میں شامل تھے۔ آگے جزیات میں اختلاف تھا کہ نماز سب پر فرض رہی ہے، لیکن نماز کی کیفیت کیا ہوگی، اوقات کیا ہوں گے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ روزہ ہر امت میں رہا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، کب سے کب تک ہوگا، وہ مختلف امتوں میں مختلف رہا ہے، دن میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو بنیادی اصول تمام انبیاء علیہم السلام کے ایک جیسے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حقیقت یہی ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، امۃ واحدہ، ایک دین۔ تمہارا دین بھی ایک ہے اور وہ دین دینے والا رب بھی ایک ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، یعنی تمہارا رب بھی ایک ہے۔ فَاتَّقُونِ، اس لیے دل میں صرف میرا روب رکھو، تقوی میرا رکھو، خوف صرف میرا رکھو، ایسا خوف جو محبت آمیز ہو۔ اللہ سے جو خوف ہوتا ہے وہ محبت آمیز ہوتا ہے۔
خوف مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک خوف وہ ہے جو آپ کو کسی درندے کا ہوتا ہے کہ چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جو بچوں کو والدین سے ہوتا ہے۔ تو اب جو بچوں کو والدین سے خوف ہوتا ہے، اس خوف میں اور درندے کے خوف میں فرق ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں والدین کا خوف ہوتا ہے لیکن محبت آمیز ہوتا ہے۔ اسی طرح استاذ کا بھی خوف کسی زمانے میں ہوتا تھا، تو اس میں بھی ایک محبت کا عنصر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف بندوں کے دل میں ہونا چاہیے، اس میں یہ محبت والا عنصر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ساتھ محبت ہے، تو اس طریقے سے اللہ کا خوف دل میں رکھا جاتا ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے۔ زبراً زبور کی جمع ہے، زبور کتاب کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد فرقہ کہہ لیجئے کہ مختلف لوگوں نے اس ایک دین کو مختلف فرقوں میں بانٹ لیا یا مختلف کتابوں میں بانٹ لیا۔ کتاب ایک تھی، یعنی احکامات ایک طرح کے دیے گئے تھے، لوگوں نے تقسیم کر دیے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، فرحون سے مراد خوش ہونا، فرحت خوشی کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دین تو ایک تھا، تعلیمات ایک قسم کی تھیں، تو لوگوں کو ایک ہی راستے پر ہونا چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ لوگوں نے اس ایک راستے کو تقسیم کر دیا، مختلف درجنوں راستے بنا لیے، اور اب ہر آدمی، ہر گروہ اپنے راستے پر مطمئن ہے، اپنی جماعت پر مطمئن ہے، وہ اپنی جماعت چھوڑ کر جو اجتماعی راستہ ہے اس پر آنا نہیں چاہتا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ دینی مسائل میں اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اختلاف وہ ہے جو کہ مذموم نہیں ہے بلکہ وہ محمود ہے، اس اختلاف کو رحمت کہا گیا، اور وہ اختلاف فطری ہوتا ہے، اور یہ وہ اختلاف ہے جو قرآن کریم کی آیات میں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، قرآن کریم کی آیات اور حضور علیہ السلام کی احادیث کی تشریح میں جو فقہاء محدثین کے درمیان دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ مختلف نتائج تک پہنچتے ہیں، تو یہ اختلاف امت کے لیے وسعت لے کر آتا ہے، اور یہ اختلاف ہمیشہ جزیات میں ہوتا ہے، فروعات میں ہوتا ہے، یہ اصولوں میں نہیں ہوتا، عقیدے میں نہیں ہوتا۔ نماز فرض ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، 5 نمازیں ہیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، جو چیزیں وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائی گئی ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، جو نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی، کتنی مرتبہ رفع یدین کیا، ابتداء میں صرف کیا یا رکوع سے پہلے کیا، سجدے سے بھی پہلے کیا۔ بعض روایات میں نماز کی ہر نقل و حرکت میں رفع یدین کا ذکر ہے۔ تو یہ جو نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں اختلاف ہے، یہ جزیات کا اختلاف ہے، اور یہ دلائل کی بنیاد پر ہے، تو ایسا اختلاف مذموم نہیں ہوتا۔ جو اختلاف وہ مذموم ہے جو عقائد کے اندر ہو، دین کی ان باتوں کے اندر ہو جو وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے باوجود لوگ ان میں اپنے اپنے فرقے بنا کر بیٹھ جائے، تو ایسا اختلاف مذموم ہوتا ہے، اور اس اختلاف سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور یہاں بھی اسی قسم کا اختلاف مراد ہے کہ لوگوں نے اس کو باہم تقسیم کر لیا ہے، دین کو اصولوں میں الگ الگ ہو گئے ہیں، یا جزیات میں ایسا اختلاف کیا ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اور اب اصلاح کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، بس اپنے مسلک پر، اپنے فرقے پر، اپنی جماعت پر مطمئن ہے، اور اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ بس ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے رہے۔ یہی کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو مختلف فرقے ہیں یہ کسی دلیل کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئے، یہ بس مختلف معاملات ہوئے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوں گی، کچھ ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہم مختلف فرقوں میں تقسیم ہیں، ایک دوسرے کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دلائل کے بنیاد پر ہیں، اس میں ہر آدمی اپنے اپنی دلیل کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محض غلط فہمیوں کی پیداوار ہیں، اور اس غلط فہمی کو درست کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہوتا، نتیجتاً ہر آدمی اپنے راستے پر خوش ہے۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے وہ اسی پر مگن ہے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، لہٰذا ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم، غمرہ سے مراد یہاں جہالت ہے، کہ ان کو چھوڑ دیجئے اپنی جہالت میں ڈوبے رہیں، حتی حین، ایک مدت تک۔ ایحسبون، کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں، بل لا یشعرون، نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ ان کو ہر طریقے سے سمجھایا جا چکا ہے، اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اپنی جہالت میں ڈوبے رہیں۔ کب تک جہالت میں رہیں گے؟ ایک وقت ان کا مقرر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچ لے گا۔ قریش مکہ کے پاس مال بہت تھا، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، بین الاقوامی تجارت کے حامل تھے، مکہ مکرمہ سے شام تک ان کی تجارتیں تھیں، سال میں 2 مرتبہ ان کا مال بیرون ملک آتا جاتا تھا، سردیوں کے موسم میں یمن جاتے تھے، گرمیوں کے موسم میں شام جاتے تھے، ان کے تجارتی قافلے پورے عرب میں جاتے تھے، عرب سے باہر عراق، شام، مصر اور یمن تک ان کے قافلے سفر کرتے تھے، اور راستے میں کوئی ان سے ٹیکس نہیں لیتا تھا۔ اس زمانے میں مختلف قبائل والے جو شاہراہوں پر رہتے تھے وہ جگہ ٹیکس لیتے تھے، بھتہ لیتے تھے، قریش سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا تھا کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہے جی، انہیں مذہبی اعتبار سے فوقیت حاصل تھی۔ تو اب چونکہ دولت جو ان کے رؤساء تھے ان کے پاس دولت کی ریل پھیل تھی، ابو لہب یہ بہت دولت مند آدمی تھا، اسی طرح ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل ہے، یہ سب دولت مند سرداران میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کچھ ایسے سردار تھے کہ طائف میں ان کے باغات تھے، طائف یہ مکہ مکرمہ تو خشک ہے اور نسبتاً گرم آب و ہوا کا حامل علاقہ ہے، اس زمانے میں اور زیادہ گرم تھا۔ طائف ٹھنڈا علاقہ ہے، پرفضا اور اچھی آب و ہوا والا، اونچائی پر ایک سیاحتی مقام ہے۔ تو مکہ کے سرداروں کے وہاں باغات تھے، جیسے عتبہ کا باغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے سفر طائف سے، تو عتبہ کے باغ کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور عتبہ نے اپنے غلام عداس کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انگور بھی بھجوائے تھے۔ وہ ایک بڑا سیرت کا بڑا دردناک باب ہے، اگر کوئی اس کو دل کی آنکھوں سے پڑھے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، اور امت کے ہاتھوں کس قسم کی مشکلات آپ نے برداشت کی تھی، اور ان تمام مشکلات کے باوجود آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، بد دعا نہیں فرمائی۔ تو ان سرداروں کے طائف میں باغات تھے، بیرون ملک ان کی تجارتیں تھیں، تو دولت کی ریل پیل تھی، اولادیں بھی ان کی خوب تھیں، غلام بھی ان کے خوب تھے، یعنی افرادی قوت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم سے بڑھ کر کون کامیاب ہے، یہ کس قسم کی کامیابی ہے کہ جس کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیاب تو ہم ہیں، دولت ہمارے پاس ہے، افرادی قوت ہمارے پاس ہے، اور کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن کریم ان سے کہہ رہا ہے کہ کیا یہ اس خیال میں ہے کہ یہ جو ہم نے ان کو اولاد دی ہے، ان کو مال دیا ہے، ان کو عیش و عشرت میں رکھا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو بھلائی پہنچائی جا رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ تو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور اس ڈھیل کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی بغاوت میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ مال، یہ دولت، یہ ریل پیل، یہ سب ان کے لیے ان کے گلے میں توق کے اضافے کا سبب بنے گی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم ان کو بھلائیاں نہیں پہنچا رہے،
بل لا یشعرون، انہیں حقیقت کا شعور نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ ان کے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں یہ ناکام ہے، نتیجتاً ایک ایک دھیلے کے بدلے میں ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حساب کتاب یہ دے نہیں پائیں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہوا، پیچھے بار بار بات گزری ہے، کہ کسی کے پاس مال و دولت کی کثرت کا ہونا یہ اللہ کے ہاں اس کی پسندیدگی کی دلیل نہیں ہوتی۔ کسی کا غریب ہونا یہ اللہ کے ہاں اس کی ناپسندیدگی کی دلیل نہیں ہوتی۔ یعنی مال ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے دربار میں قربت یا دوری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی علامت نہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت نیک ہے اور اس کے بعد دنیا میں بھی بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت برا ہے اور اللہ نے اس کو پھر بھی نوازا ہوا ہے۔ اب نیک آدمی کے لیے جو اس کا مال و دولت ہے وہ باعث انعام ہے، وہ باعث شکر ہے، وہ اپنی دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کو لٹاتا ہے اور مزید وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ اور برا آدمی اپنی ہر آنے والی دولت کو اپنے لیے وبال جان بناتا ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام طریقے سے خرچ کرتا ہے، عیش و عشرت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مال و دولت کی کثرت یا کمی یہ اللہ کے ہاں قربت یا اللہ کے دربار سے دوری کی دلیل نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرے رہتے ہیں، خشیت خوف کو کہتے ہیں، مشفقون اشفاق کا مطلب بھی خوف ہے، اشفاق کا مطلب ایسا خوف جس میں خیرخواہی کا عنصر ہو، کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ وجلہ الوجل کہتے ہیں خوف کو، قلوبہم وجلہ ان کے دل سہمے ہوتے ہیں، یعنی وہ نیک کام بھی کرتے ہیں تو نیک کام کرتے وقت بھی ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے دربار میں ہمارا یہ نیک عمل مقبول بھی ہے یا نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ ہر وہ نیک عمل جو انسان کے اندر ناز پیدا کر دے، اس کے اندر نیکی کا ذوم پیدا کر دے، تو وہ نیک عمل اس کے لیے باعث نقصان ہے۔ وہ نیک عمل باعث فائدہ ہے، باعث اجر ہے جو انسان کے اندر عاجزی کو پیدا کرے، تواضع کو پیدا کرے، وہ بے یقینی کی کیفیت میں ہو کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہے بھی یا نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ مومن اتنا خوف زدہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے دربار سے دور ہو جائے، اتنا پر امید بھی نہیں ہوتا کہ اس کے دل سے خوف ہی نکل جائے اور وہ جو مرضی کرتا رہے، بلکہ وہ خوف اور امید کے درمیانی حالت میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو مومن جب بھی عمل کرتا ہے اس کی خشیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد استغفار کا حکم ہے، یہ اس لیے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو جب بھی انسان نیک عمل کرے اس کی خشیت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے کے بعد اتنے خوفزدہ رہتے ہیں کہ برے کام کے بعد اتنے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ نیک کام کے بعد ان کا خوف اور بڑھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نیک کام ہمیں اللہ سے قریب کرے گا یا اس میں کہیں اخلاص کی کمی ہو، ریا کا عنصر ہو اور یہ کہیں ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے۔ اسی کا ذکر ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے اور پتہ نہیں اس عمل کے بارے میں اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو بھلائی میں سبقت حاصل کرتے ہیں۔
قرآن کریم صرف ایک مقابلے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور وہ مقابلہ ہے نیک کاموں میں آگے بڑھنا۔ اور یہی صحابہ کرام کے معاشرے سے ہمیں تعلیم ملتی۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا کہ میں اپنا آدھا مال لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن وہ ابو بکر تھے، وہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو صحابہ کرام اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ ایک معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آئے، ان کے داڑھی کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور جوتا انہوں نے بغل میں دبایا ہوا تھا، اور مسجد میں تشریف لائے اس کیفیت میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اگلے دن بھی ایسا ہوا، 2-3 دن ایسا ہوتا رہا۔ تو ایک صحابی غالب عبداللہ ابن عمر بن عاص تھے، انہیں اللہ نے عبادت کا ذوق دیا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2-3 دفعہ جنت کی خوشخبری دی ہے، بھلا دیکھوں تو کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں، ایسا کون سا عمل یہ کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے۔ تو وہ ان کے پاس چلے گئے اور جا کر ان سے درخواست کی کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں رات کو۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ رات کو کیا عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے اور سو گئے۔ اب یہ انتظار میں ہے کہ یہ اب اٹھیں گے، کوئی خاص عمل کریں گے، کوئی خاص نفل پڑھیں گے۔ وہ سوئے رہے، فجر کی نماز کے وقت جا کر آنکھ کھلی اور فجر کی نماز جا کر مسجد میں پڑھی۔ 1-2 دن ان کا یہی معمول تھا۔ تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے ان سے پھر سوال کیا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اور تو کوئی عمل میرے اندر ہے نہیں، جو کچھ ہے تم دیکھ رہے ہو، البتہ اتنی بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے دل صاف رکھنا یہ اتنا اجر اجر والا معاملہ ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے معاشرے میں ایک دوسرے کے عمل پر نگاہ ہوتی تھی کہ فلاں کیا عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہے، تو میں بھی اس طرح کا عمل کروں، میں بھی اللہ کی بارگاہ کے قریب جاؤں۔ ایک معروف واقعہ آپ نے سنا ہے کہ غریب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر صحابہ ہیں یہ آپ یعنی جسمانی عبادات بھی کرتے ہیں، نوافل ہوں یا ذکر اذکار ہوں، اور اس کے ساتھ اللہ نے ان کو مال بھی دے رکھا ہے، یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو یہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو صرف نیکیوں کمانے کا ایک راستہ ہے، جسمانی عبادات، مال تو ہے نہیں، تو ہم ان کے ساتھ نیکیوں میں آگے کیسے بڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی عمل تعلیم فرمایا کہ تم یہ عمل کیا کرو۔ وہی عمل جو امیر صحابہ تھے انہوں نے بھی معلوم کر لیا، وہ بھی کرنے لگے۔ یہ پھر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ عمل تو وہ بھی کرنے لگے ہیں، وہ پھر ہم سے آگے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو صحابہ کے معاشرے میں اس طریقے سے ایک دوسرے سے عبادات میں آگے بڑھنے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ خواتین حاضر ہوئیں کہ یہ مرد آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، تو ہم ان کے برابری کیسے کریں؟ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے ماحول کی ترجیحات تھیں کہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے عمل پر نظر رکھتے تھے، ایک دوسرے سے مصروفیت اگر پوچھتے تھے تو مال کے بارے میں نہیں، دین کے بارے میں۔ جیسے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حکمران بنا کر بھیجا۔ یمن کے 2 حصے تھے، دونوں حصوں پر ان میں سے ایک صحابی کو نگران بنایا۔ تو ان کی کہیں ملاقات ہوئی تو یہ ایک دوسرے سے قرآن کریم کے معمول کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت معاذ ابو موسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا قرآن کریم پڑھنے کا معمول کیا ہے؟ تو ابو موسیٰ کہنے لگے کہ میں تو ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں تھوڑا تھوڑا، چاہے سواری پر سوار ہوں یا پیدل جا رہا ہوں۔
پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا معمول کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں رات کے ابتدائی پہر سوتا ہوں اور پھر اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں۔ تو جب ایک دوسرے سے معمول بھی پوچھتے تھے تو دینی معمول پوچھتے تھے، عبادت کا معمول پوچھتے تھے۔ تو یہ ان کے ماحول کی ترجیحات تھیں، اور یہی وہ بنیادی بات ہے جس نے ان کو دنیا میں عزت اور رفعتیں عطا کی تھیں۔ اور اسی چیز کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے۔ ہمارے ہاں مقابلہ اگر ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، بچوں کا ہم آپس میں مقابلہ کرواتے ہیں، نمبروں میں کرواتے ہیں، فلاں میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے، تم پیچھے رہ گئے ہو۔ ایک ایک نمبر کی وہ دوڑ ہوتی ہے کہ نوجوان بچے نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب دوڑ کیا ہے؟ دنیا میں آگے بڑھنے کی دوڑ ہے۔ تعلیم تو کسی کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں تعلیم ہے، یہ تو تعلیم برائے رزق ہے، تعلیم برائے کاروبار ہے۔ اگر کوئی اسکول کا بھی مالک ہے تو اس نے بھی کاروبار بنایا ہوا ہے، پیسہ کما رہا ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول پڑھا رہے ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بڑے ہو کر ڈھیر ساری دولت کمائے۔ تو جتنے بھی مقابلے ہمارے ہاں ہوتے ہیں سب دنیا کے ہوتے ہیں۔ ہم بھی ایک دوسرے کا اگر معمول پوچھیں گے کہ آپ کی مصروفیت کیا ہے تو وہ کبھی بھی یہ جواب نہیں دے گا کہ میں تو اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں تو نہ میری تو یہ کیونکہ یہ ہمارا عرف ہی نہیں ہے کہ دوسرا ہم سے کوئی عبادت کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ بس یہی عرف ہے کہ میں تو 8 گھنٹے فلاں جگہ کام کرتا ہوں، 3 گھنٹے ادھر سے کماتا ہوں، 2 گھنٹے ادھر ٹیوشن پڑھا کے کماتا ہوں۔ تو یہ ہماری مصروفیات ہیں، یہی ہمارے دن رات کا محور ہے، اور یہی ہماری گفتگو کا موضوع ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنی ترجیحات نہیں بدلیں گے اور اپنی ترجیحات اپنے بچوں میں منتقل نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے میں تبدیلی کی توقع رکھنا ہی بیکار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے۔ اللہ نے جس کو بھی کام کی ذمہ داری دی ہے تو اسی قدر دی ہے جس قدر وہ طاقت رکھتا ہے۔ وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، يَنْتِقُ بِالْحَقِّ، جو ٹھیک ٹھیک بول دے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہر بندے کے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ قیامت والے دن نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا، دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، لوگوں کے پاس جائے گا اور بتائے گا کہ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا، لوگوں سے چھپتا پھرے گا، اپنا نامہ اعمال چھپاتا پھرے گا۔ تو فرمائے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو کہ سب کا حال ٹھیک ٹھیک بتائے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی بہت سارے بدعمالیوں کا یہ شکار ہے۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مندوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے، اذا ہم یجأرون، تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ مترفیہم، مترف وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی ہو اور وہ عیاشی میں مگن ہو۔ یجأرون، الجأر کا مطلب کسی جانور کا درد سے بلبلا اٹھنا، اور اللہ سے آہوزاری کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں اللہ نے نوازا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس پر شکر کرتے، مال کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرتے، وہ عیش و عشرت کا شکار ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی عیش و عشرت آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے آتش بازی پر لگا دیتے ہیں۔ آتش بازی کا نہ دنیا میں فائدہ نہ دین کا فائدہ، کسی چیز کا فائدہ نہیں۔ اور کتنی ایسی بیکار رسمیں ہیں جس پر لاکھوں روپے لوگ اڑا دیتے ہیں، پیسے یوں اڑاتے ہیں، فضا میں اڑاتے ہیں، زمین پر پیسے گرتے ہیں، لوگوں کے قدموں کے نیچے آتے ہیں۔ عیش و عشرت کی کتنی شکلیں ہیں، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے جب مال دیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جس طریقے کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے کے مطابق خرچ کرو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عموماً مالدار عیاشی میں پڑ جاتا ہے، استثناء ہر جگہ ہوتی ہے۔
بڑے بڑے نیک مالدار لوگ گزرے ہیں، صحابہ کرام میں بڑے بڑے نیک مالدار لوگ تھے۔ ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عمر بہت بڑے تاجر تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مالداری کے قصے عام ہیں، اللہ نے کتنا مال دیا ہوا تھا۔ حضرت زبیر بہت مالدار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے مال بھی دیا تھا اور دین میں ایسا مقام دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی۔ حضرت عثمان ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہے، جنت کی خوشخبری دنیا میں دی جا چکی ہے، اور اللہ نے بے تحاشا مال دیا ہوا تھا، بڑے مالدار تھے۔ تو اگر کوئی آدمی مال اللہ کی رضا کے مطابق کماتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو اس کے اندر تو اللہ نے بھلائیاں جمع کر دی ہیں۔ وہ جسمانی عبادات بھی کر رہا ہے اور مالی عبادات بھی کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مال کو عیاشی میں خرچ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن پھر آہوزاری کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے کہا جائے گا لا تجأروا اليوم، آج بلبلاؤ نہیں، فریاد نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ نکوس کہتے ہیں مڑنے کو، اعقاب ایڑیوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جب میرے احکامات تمہارے سامنے پڑے جاتے تھے تو تم ایڑیوں کے بل گھوم جاتے تھے، پیٹھ دکھا کر بھاگتے تھے، مطلب میرے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو سنتے نہیں تھے۔ تو اب میرے پاس کیا فریاد کرتے ہو؟ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، بڑے غرور سے اس کے بارے میں رات کو مجلس جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ مستکبرین یعنی تکبر کرتے تھے۔ سامرا، سامرن کا معنی رات کو قصے جمانے والے، قصوں کی جو مجلسیں ہیں وہ جماتے تھے۔ تہجرون، بیہودہ باتیں کرتے تھے، یعنی یہ ان پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں عیاشی کرتے تھے، تکبر میں تم مبتلا تھے، قرآن کریم کے بارے میں تم تکبر کیا کرتے تھے، اور رات کو مجلسیں جماتے تھے، اور ان مجلسوں میں تم میرے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ قریش مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے قصوں کی مجلسوں میں، دیر تک ان کے ہاں قصے چلتے تھے۔ اس عادت کو شریعت نے ناپسند کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو طریقہ سکھایا ہے وہ عشاء کے فوراً بعد سونے کا ہے۔ عشاء کی نماز آدمی پڑھے اور اس کے بعد سو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد کی جو گپ شپ ہے، فضول گپ شپ ہے، اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آرام فرماتے تھے، اور پھر رات کے پچھلے پہر آپ اللہ کے حضور قیام کرتے تھے۔ ہاں اگر عشاء کے بعد کوئی ضروری کام ہے، خاص طور پر کوئی دینی کام ہے، تو اس کے لیے پھر عشاء کے بعد بھی وقت نکالا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک روایت ہے، حضرت اوس بن حذیفہ، یہ بنو ثقیف کے وفد میں شامل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کے ایک حصے کو اپنے پاس ٹھہرایا، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قیام گاہ میں آتے تھے، اور کھڑے کھڑے ان سے گفتگو فرماتے تھے، اور دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ یہ صحابی حضور علیہ السلام کے دیر تک کھڑے ہونے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کھڑے کھڑے اپنے پاؤں مبارک کا بوجھ ایک دوسرے کی طرف منتقل فرماتے تھے۔ جیسے کوئی آدمی دیر تک کھڑا ہو تو وہ ایک ٹانگ سے بوجھ دوسری ٹانگ پر منتقل کر دیتا ہے سہولت کے لیے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دیر تک کھڑے رہتے تھے، اور کھڑے کھڑے آپ ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ عشاء کے بعد تھا، یعنی عشاء کے بعد آپ کا عام معمول تو سونے کا تھا، لیکن یہاں دینی ضرورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ان کو دیر تک تبلیغ فرمایا کرتے تھے، ان کے ساتھ دینی گفتگو فرماتے تھے، ان کو مانوس کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد اولین ترجیح انسان کی سونے کی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی دینی ضرورت ہے یا کوئی ضروری دنیاوی کام ہے تو پھر وہ الگ بات۔ تو قریش کی یہ عادت تھی کہ رات کو قصے کی مجلسیں ہوتی تھی، اور ان مجلسوں میں وہ دینی احکام کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم میرے پاس کیا فریاد کرتے ہو؟ دنیا میں تم تکبر کرتے تھے، رات کو دیر تک قصے کہانیوں کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، میرے احکامات کے بارے میں تم عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، تو اب فریاد کرنے کا فائدہ کیا؟
افلم یدبر القول، بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ اب یہاں اگلی آیات میں کچھ امکانات کا ذکر ہے کہ یہ لوگ راہ راست پر کیوں نہیں آ رہے، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے یا یہ وجہ ہو سکتی ہے یا یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو پہلی وجہ کہ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے ان کے پاس کوئی نئی چیز تو آئی نہیں جو پچھلوں کے پاس نہ آئی ہو۔ اللہ کا تو کلام ہر پیغمبر پر نازل ہوتا رہا ہے۔ ان کے زمانے میں یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، یہ ان سے پیغمبروں کی باتیں سنتے رہے ہیں، گزشتہ کتابوں کی باتیں سنتے رہے ہیں، اور خود یہ دین ابراہیمی کے دعوے دار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرتے ہیں، اگرچہ اس میں تبدیلیاں کی ہیں، شرکی افعال داخل کی ہیں، لیکن اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو گویا ان کی طرف کوئی نیا کلام تو نہیں آیا، کوئی نیا اللہ نے ان کے ساتھ سلوک تو نہیں کیا کہ جس سے یہ گھبرا جاتے۔ تو یہ وجہ تو ہو نہیں سکتی۔ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، یا جی اپنے پیغمبر کو جانتے ہی نہیں تھے پہلے سے، فہم لہ منکرون، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے پاس اللہ نے پیغمبر ایسے بھیجے ہیں جن سے یہ واقف ہی نہیں تھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 40 سال گزارے ہیں، اور اس شان سے گزارے ہیں کہ بچے بچے کی زبان پر آپ کے لیے صادق اور امین کے الفاظ تھے۔ آپ کے اوپر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے آپ کا انتخاب کرتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے لمحے لمحے سے یہ واقف تھے، اور خوب آپ پر اعتماد بھی کرتے تھے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، یعنی تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی پیغمبر خود اپنی حیات مبارکہ کو اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم یہاں ایک امکان بیان کر رہا ہے کہ کیا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے نہیں تھے، اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے؟ تو ایسی بھی بات نہیں ہے، پیغمبر کو یہ خوب جانتے ہیں، ان کی صداقت سے بھی واقف ہیں، ان کی امانت سے بھی واقف ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا ان کا کہنا ہے کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا، یعنی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نئی دعوت دے رہے ہیں تو یہ نئی دعوت کسی بیماری کا نتیجہ ہے؟ یہ خوب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ یہ کہتے ہیں لیکن وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ اور خود جب وہ بیٹھتے تھے آپس میں تو ایک دوسرے کے اوپر اس کا انکار کرنا بھی ان کا ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ کسی مجنون کا تو کلام نہیں ہو سکتا، ان کا جو کلام ہے وہ کسی کاہن کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ مشورے کر رہے تھے کہ ہمیں آپ کی دعوت کو کیسے روکنا چاہیے، کیا افواہیں اڑائیں، تو یہ مشورے ہوئے، یہ آراء آئی کہ کاہن کہہ دو، تو انہوں نے کہا یہ تو کاہن کا کلام ہی نہیں ہے۔ مجنون کہہ دو تو کہا یہ مجنون کا بھی کلام نہیں ہے، مجنون ہم نے دیکھیں، کاہن ہم نے دیکھیں، جادوگر ہم نے دیکھیں۔ یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ حق ان کو پسند نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس حق کو اگر ہم نے مان لیا تو ہماری سرداری ختم۔ اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا تھا کہ سچ سچ بتاؤ اس دین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ بنو عبد مناف نے لوگوں کو کھانے کھلانے شروع کیے تو ہم نے بھی اپنے مال کی تجوری کھول لی، ہم بھی لوگوں کو کھانا کھلانے لگے، ہم ایک دوسرے سے خوب مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، یعنی ہم نے مقابلے میں خوب شدت کی۔ اب ان میں سے ایک شخصیت یہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ہم کیسے مان لیں؟ یعنی اس نے تسلیم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے، آپ کا مذہب برحق ہے، لیکن ہم تسلیم کیوں نہیں کر رہے کہ ہم پھر بنو ہاشم کی برتری کو کیسے مان لیں؟ پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو لوگوں نے اس کو طعنہ دیا کہ ادھر بے دین کہتے ہو، الیاذ باللہ، ادھر مصافحہ کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ برحق ہے؟
تو کہا کہ اگر برحق ہیں تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہی بات کہ اگر ہم مان لیں تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ بنو ہاشم سرداری کے دعوے دار ہیں، ہم بھی سرداری کے دعوے دار ہیں، اپنی سرداری ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سخاوتیں کی ہیں تو ہم نے بھی کی ہیں۔ اب اگر ہم ان کی پیغمبری کو مان لیں تو اس کا تو امکان ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، تو وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ یعنی حق کو تسلیم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ حق ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا۔ اگر وہ مان لیتے تو ابو جہل اور حضرت بلال وہ سماجی طور پر ایک صف میں آ جاتے۔ ابو جہل کہاں یہ برداشت کرتا تھا؟ ابو جہل تو مرتے مرتے بھی عبداللہ ابن مسعود کو کہنے لگا کہ بڑی اونچی جگہ چڑھ گئے ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں بکریاں چراتے تھے عقبہ بن ابی معیط کی، تو مکہ مکرمہ میں یعنی ان کو کوئی سرداری والی حیثیت حاصل نہیں تھی، سردار اپنے برابر کا تو سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ نے ابن مسعود کے ہاتھوں ابو جہل کا گلا کٹوایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابن مسعود اس امت کے متواضع ترین شخصیت ہیں جن میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، تو اللہ نے اس امت کے سب سے بڑے متکبر کو، اس امت کے فرعون کو، اس امت کے عاجز ترین شخصیت کے ہاتھوں جہنم پہنچائے۔ ابو جہل کو زخمی ان دو بچوں نے کیا تھا، وہ زخمی ہونے کے بعد زمین پر پڑا ہوا تھا، تو تھا زندہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر اس کا گلا کاٹا تھا، یعنی اس پر آخری بار ابن مسعود نے فرمایا تھا۔ اور جب ابن مسعود اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کا گلا کاٹنے لگے تو اس نے یہی کہا تھا کہ اے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، اور پھر کہنے لگا کہ میرا گلا نیچے سے کاٹو تاکہ سردار کا گلا لگے اور ہیبتناک لگے۔ یہ اس کے غرور کا عالم تھا۔ تو حق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ حق ان کی سرداری سے ٹکراتا تھا، ان کی خواہشات سے ٹکراتا تھا۔ اسی کا ذکر ہے آگے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ یعنی اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق آ جاتا تو ان کی خواہش کیا ہے؟ فساد۔ یہ تو فساد چاہتے ہیں، تو کیا حق بھی پھر فساد کے راستے پر چل پڑتا؟ تو ایسا تو نہیں ہونا تھا۔ حق کا تو اپنا راستہ ہے، انسان کو حق کے تابع ہونا پڑتا ہے، حق کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کی نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نصیحت کا سامان کر رہا ہے، قرآن کریم ان کی نصیحت سے کے پیغام سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنی نصیحت سے اپنے فائدے سے بھاگ رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، اب یہ بھی ایک امکان کہ وہ کیوں نہیں مان رہے۔ ام تسألہم خرجا، یا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، یعنی کیا پیغمبر ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ کہیں بہتر ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے، پیغمبر تو ان سے اجرت طلب نہیں کرتے، ان کو تو اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا فضل ان کے پاس بہت ہے، تو یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی یہاں مختلف امکانات کا ذکر ہوا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیا ان سے اجرت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا یہ پیغمبر کی زندگی کو نہیں جانتے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس بالکل کوئی نئی چیز آ گئی ہے، کوئی ایسا کام ان کے ساتھ ہو گیا جو پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ ایسا بھی نہیں ہے، ہر امت کی طرف پیغمبر آتے رہیں، یعنی یہ ان میں سے کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اصل بات کیا ہے، یہ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ بات بھی اللہ نے بتا دی کہ دین اور حق جس بات پر مشتمل ہے وہ ان کی خواہشات سے ٹکراتا ہے، اور اپنی خواہشات کو حق کے سامنے جھکانے کے لیے یہ تیاری نہیں۔ یاد رکھیے کہ دین حق کے سامنے جھکنے کا نام ہے، کہ میری خواہشات کچھ اور ہوں گی، مجھے پتہ چلے کہ دین کا حکم یہ ہے، اب دینداری یہ ہے کہ میں فوراً اپنی خواہش کو جھکا دوں۔ ہمارے ہاں بھی آج کل یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر رہتے ہوئے ہم راستے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری اس خواہش کے مطابق دین کا حکم ہو جائے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہوتا۔ درست طریقہ یہ ہے کہ حق کے سامنے گردن جھکا دو۔
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ یعنی پیغمبر انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ ہیں کہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اس تکلیف کو دور کر دے جس میں یہ مبتلا ہیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ ایک مرتبہ قریش پر قحط کا عذاب آ گیا تھا اللہ کی جانب سے، اور قحط اتنا سخت تھا کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا۔ ابو سفیان اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، وہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فریاد کی کہ ہمارے بڑے بڑے سردار تو بدر میں مارے گئے، اب جو پیچھے رہ گئے وہ قحط کے ہاتھوں مر رہے ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے قحط دور کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ راہ راست کی طرف آ جاتے، لیکن نہیں۔ اسی کا ذکر ہے کہ اگر ہم ان پہ رحم کر دیں اور جس تکلیف کا یہ شکار ہیں ہم وہ تکلیف ان سے دور کر دیں تو پھر بھی یہ اپنی جہالت پر ڈٹے رہیں گے۔ جیسے فرعون پر عذاب آتا تھا، اس کی قوم پر طرح طرح کے عذاب آئے، تو جب بھی کوئی مشکل آتی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور ان سے درخواست کرتے کہ آپ دعا کر لیجئے، آپ دعا کریں گے تو ہم پر سے یہ تکلیف ہٹ جائے تو ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، تکلیف ہٹ جاتی، لیکن وہ پھر اپنی ڈٹائی پر قائم رہتے۔ تو یہاں قریش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پھر بھی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تھا، قحط کا عذاب ہو یا بدر کے موقع پہ سرداروں کی قتل کی شکل میں عذاب ہو، تو جب ان پہ عذاب آیا فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ یعنی اللہ کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے، اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔